اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حیا کو پروموٹ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی بیٹی فاطمہ کی ایک بات پہ فخریہ انداز میں کہا، فخر کے انداز میں کہا، آخر بیٹی کس کی ہے؟ کس بات پہ کہا؟ پوچھا کہ عورت سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے پوچھ کے آؤ۔ اور بھی آراء آتی رہی، جب فاطمہ کی باری آئی فاطمہ سے پوچھا گیا، فاطمہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ وہ عورت جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا اور پھر کہا، آخر بیٹی کس کی ہے؟ یہ ہوتی ہے حیا۔ کیا ہمارے پاس یہ حیا والے واقعات نہیں ہیں؟ کیا ایسے واقعات ہمارے پاس نہیں ہیں؟ کتنے ایسے گھرانے ہیں، شریف گھرانے، جن کی عورتیں باہر پھرتی ہوں، لیکن کچھ ہم نے اپنا ذہن مسلط کر دیا، ہم نے اپنا کلچر مسلط کر دیا۔ عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، عورت اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے ماموں کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے دادا نانا کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے بھتیجے بھانجے کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے پوتے نواسے کے ساتھ جا رہی ہے، کتنے رشتے ہیں۔ اسلام اجازت دیتا ہے جائے، جا سکتی ہے، ہم اس پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں۔ دوسری ایکسٹریمزم یہ ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، نہیں جی میری بیوی تو سب کے سامنے نہیں آئے گی، تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ رہو، الگ ہو جاؤ۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے، بڑی چادر اپنے اوپر ڈالے، سرونگ کرے، خدمت کرے، سب کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجازت دیتا ہے اسلام۔ اسلام اجازت دیتا ہے۔ اسلام کس سے روکتا ہے؟ تایا زاد سے بچو، پھوپھی زاد سے بچو، دیور سے بچو، جیٹ سے بچو۔ کس کے ساتھ گپیں لگائے؟ بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، دادا ہے، نانا ہے، ماموں ہے، کتنے رشتے ہیں۔ اسلام پابندی نہیں لگا رہا، اسلام حیا کی حفاظت کر رہا، اسلام باپ کو خدمت پہ لگا رہا، اسلام خامد کو خدمت پہ لگا رہا۔ اگر خامد خیال نہیں رکھتا، بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، اللہ پوچھے گا اس سے، مجرم بنے گا۔ کیوں؟ عورت تو گھر کی زینت ہے، عورت کو گھر میں بٹھاؤ۔ باپ کو کہا جب تک نابالغ ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی ہے، بالغ ہو چکی ہے شادی نہیں ہوئی، تیرے گھر میں ہے، تو ذمہ دار ہے اس کی حیا کا، اس کے نان و نفقے کا، اس کے جیب خرچ کا، اس کے کپڑے لتے کا، اس کے کھانے پینے کا، تو ذمہ دار ہے، پورا نہیں کرے گا تو مجرم بنے گا۔ باپ کو لگایا، خامد کو لگایا، بھائی کو لگایا، بیٹے کو لگایا، ایک عورت کی خدمت پہ کتنوں کو لگا دیا۔ جبکہ یہ آنٹیاں کیا کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ باہر جائیں، ہم غیروں کی خدمت کریں، ان کی گندی نظروں کا نشانہ بھی بنے۔ بات کی ابتدا ہوئی، کچھ موضوع بننے لگا تو وقت ختم ہو چکا۔ ہمارے پاس حیا ہے بیان کرنے کے لیے، حیا والے واقعات ہیں بیان کرنے کے لیے، جہاں گنجائشیں ہیں ان گنجائشوں کا بھی تذکرہ ہو۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ وہ حیا والی بچی، وہ حیا والا مرد جو گھر میں بیٹھے ہیں، جن کو کچھ پتا نہیں ہے، جو اس گندے معاشرے کی گندی خبریں، گندی سوچوں میں پڑنا بھی نہیں چاہتے، ان کو میسج بھی کیے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا۔ اب وہ گھر میں بیٹھی پاک باز یا ایک بوڑھے بابا جی یا ایک درویش صفت آدمی، وہ کیا کر سکتا ہے؟ جو صاحب اقتدار ہیں ان کو چاہیے، جو کچھ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ میسج فارورڈ کرنے کی بجائے، جیسے اسلام آباد کے ایک ایڈوکیٹ نے ایسی عورتوں کے خلاف ایک مقدمہ درج کروایا ہے، قانونی رستہ اختیار کیا ہے، قانونی رستہ اختیار کرے۔ جو قانونی رستے اختیار کر رہے ہیں ان کا دست و بازو بنے، جہاں مال کی ضرورت ہے ایسوں کے مقابلے میں وہاں مال لگائیں۔ جب غیر ملکی این جی اوز، جس ملک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکاری سطح پہ گستاخی ہوئی، ان کے جھنڈے یہاں پہ کیوں لائے جا رہے ہیں؟ جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کریں، پیچھے نہ ہٹیں۔ ہم نہ جانے کیوں یہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ اب جتنی باتیں ہوئی ان میں حیا کا تذکرہ آیا، اللہ کے نبی کی پاک باز بیٹیوں کا، بیویوں کا تذکرہ آیا، ان گھرانوں کا تذکرہ آیا۔ بے حیائی کی بات تو نہیں ہوئی نا؟ تو دل میں کوئی خیال آیا کہ کیوں مولوی صاحب کیوں اس کو ڈسکس نہیں کر رہے؟ ہمیں کیا پڑی کہ ہم ان کو ڈسکس کر کے اپنے دماغوں کو خراب کریں، ہم اپنی سوچوں کو منتشر کریں؟ ہاں، جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے، وہ مجرم ہیں، ان کے گریبان پکڑے جائیں گے، ذمہ دار ہوں گے، اور جو ان تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے، ان سے کام لے سکتا ہے، ان سے قانون پاس کروا سکتا ہے، قانونی جنگ لڑ سکتا ہے، وہ اگر خاموش ہے تو مجرم بنے گا۔ ان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سوچوں کو سلامت رکھنے کی اور ہمیں اپنی حیا کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔